ظلم، مظلوم کی بددعا اور اس کی تذلیل و تحقیر۔ ترغیب، مظلوم کی امداد کرنا۔ حدیث، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان احادیث میں سے راوی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے روایت فرماتے ہیں، یعنی احادیث قدسیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے میرے بندو، میں نے اپنے لیے کسی پر ظلم کرنا حرام فرما رکھا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ظلم کرنے سے بچتے رہو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن کئی اندھیروں کا باعث ہوگا، اور بخل سے بچو، اس لیے کہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ اس بخل نے انہیں اس بات پر ابھارا کہ لوگوں کا خون بہائیں اور ان کے حرام کو اپنے لیے حلال سمجھیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ظلم قیامت کے روز کئی تاریکیوں کا سبب ہوگا۔ حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہیں یہ خبر پہنچی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ظلم سے بچو کہ ظلم قیامت کے دن کئی تاریکیوں کا سبب ہوگا، اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کی باتیں اور بے شرمی کے کام کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اور بخل سے بھی بچتے رہو، کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو آمادہ کیا کہ دوسروں کا خون بہائیں اور ان کی حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیں۔ یہ بخل لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدال کا باعث بنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی پر ظلم نہ کرنا، ورنہ تم دعا کرو گے تو قبول نہ فرمائی جائے گی، بارش مانگو گے تو تم پر بارش نہ برسائی جائے گی، اور مدد طلب کرو گے تو تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امت میں دو قسم کے لوگوں کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، نمبر 1 ظلم و غاصب حکمران، اور نمبر 2 ہر بددیانت بے دین آدمی۔ حدیث، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اسے رسوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، آپس میں محبت رکھنے والے دو شخصوں کے درمیان جدائی کسی گناہ کی وجہ سے ہی ہوتی ہے جس کا ارتکاب ان دونوں میں سے کوئی ایک کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ظلم کو مہلت دیتا رہتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے تو بھاگنے نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور یوں ہی پکڑ ہوتی ہے آپ کے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، وہ ظالم ہوتی ہیں، ان کے رہنے والے ظالم ہوتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک شدید ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک سرزمین عرب میں شیطان بتوں کی پوجا سے تو مایوس ہو چکا ہے، لیکن اسے چھوڑ کر اب وہ تمہارے ان گناہوں سے ہی خوش ہو جایا کرے گا جنہیں تم حقیر جانتے ہو، حالانکہ قیامت کے روز یہی گناہ ہلاکت میں ڈالنے والے ہوں گے۔ امکانی حد تک ظلم سے بچتے رہو، اس لیے کہ بندہ قیامت کے روز اپنی نیکیاں لے کر حاضر ہوگا، خیال کرے گا کہ یہ اسے نجات دلا دیں گی، تو ایک اور بندہ عرض کر رہا ہوگا: اے میرے رب،
تیرے اس بندے نے مجھ پر بہت ظلم کیا تھا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا اس ظالم کی نیکیاں اس ظلم کے مطابق مٹا دو، اور مظلوم اسی طرح عرض کرتا رہے گا حتیٰ کہ اس کے گناہوں ظلم کے مقابل میں اس کی کوئی نیکی باقی نہ رہے گی۔ پھر اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کی مثال ایک سفر کی سی ہے کہ مسافروں نے کسی جنگل میں پڑاؤ کیا، ان کے پاس کھانا وغیرہ پکانے کے لیے لکڑیاں نہیں تھیں تو لوگ ادھر ادھر بکھر گئے تاکہ لکڑیاں جمع کر لیں۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ لکڑیاں جمع کر لائے، پھر آگ کا ایک الاؤ تیار کیا اور اس پر جو چاہا پکایا۔ اور اسی طرح گناہ ہوتے ہیں کہ ایک ایک کر کے بہت بڑا انبار بن جاتے ہیں جو نیکیاں برباد کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس نے اپنے بھائی پر اس کی عزت یا کسی اور چیز مال وغیرہ کے سلسلے میں ظلم کیا ہو، اسے چاہیے کہ اس دن سے پہلے اس سے معاف کرا لے، جس دن اس کے پاس بدلہ دینے کے لیے نہ کوئی دینار ہوگا نہ درہم۔ اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوئے تو اس کے ظلم کے برابر اس سے چھین لیے جائیں گے، اور اگر اس ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس کے ساتھی مظلوم کے گناہ لے کر اس پر لاد دیے جائیں گے۔